السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ کہانی ہے زندگی کی تلخ سچائی۔ لڑکیاں جو رشتوں کے نام پر ماڈل گرل کے طور پر پیش ہوتی ہیں، نمائش کی جاتی ہے۔ آئیے یہ کہانی سنتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کریں۔ رضوانہ اب اٹھ بھی جاؤ، شام ہو گئی ہے، ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ وہاں کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ اپنے کمرے میں بند بیزار سی بیٹھی تھی، جبکہ کمرے کے باہر چہل پہل کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر زندگی کے رنگ اور رونقیں تھیں، لیکن اب اس کا دل ان روشنیوں اور رنگینیوں سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی، بلکہ ایک ایسا امتحان بن گئی تھی جس میں چاہتے ہوئے بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ دروازے کی کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، اس لیے دستک کی تھاپ سے دروازہ تھوڑا سا کھل گیا اور روشنی کی لکیر اس کے اندھیرے کمرے میں یوں سرسراتی ہوئی داخل ہوئی کہ اس کو بستر چھوڑنا پڑا۔ وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آئی تو غزالہ نے مسکرا کر اس کو خوش آمدید کہا۔ اس کی یہی مسکراہٹ اسے کچھ روز سے بری لگنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ تم کیسے آ گئیں؟ ابھی 2 دن پہلے تو آئی تھی، آج پھر نازل ہو گئی۔ وہ لہجے کی سختی کو چھپا نہ سکی۔ ہاں 4 دن میں ہی سب مجھے بھول گئے اور میرا آنا برا لگنے لگا۔ وہ کچھ اٹھلا کر برا ماننے والے انداز میں بولی، مگر خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، چہرے پر چمک اور روپ بھی خوب چڑھا ہوا تھا۔ ابھی صرف زبانی طور پر برا مان رہی تھی اور در حقیقت اپنے گھر میں وہ بہت خوش تھی۔ اس کی یہی خوشی اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ ہاں بھائی، لڑکیوں کا تو مان ہی میکے کے دم سے قائم ہوتا ہے، کیوں نہ آئیں گی وہ؟ اور آج تو خاص طور پر تمہاری وجہ سے آئی ہوں میں۔ امی نے مجھے تمہارے لیے بلایا ہے۔ کیوں؟ مجھ سے کیا کام تھا؟ پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، چائے پی کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ مہمان آنے والے ہیں آج۔ غزالہ کے بجائے ماں نے جواب دیا، بلکہ حکم جاری کیا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حسب توقع اس کا مزاج برہم ہو گیا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا آئندہ مجھے اس طرح کسی کے سامنے بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح جانے پر مجبور نہ کریں۔ آخر کب تک میں اپنی نمائش کرتی رہوں گی؟ معاف کیجیے گا امی، نمائش میں بھی اچھی چیزوں کو دکھایا جاتا ہے۔ دکھ کی شدت سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ اوف، ایک تو یہ تمہارا کمپلیکس، احساس کمتری۔ ارے بھائی، جب نصیب کھلنے کا وقت آتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، کیا کمی ہے تم میں آخر؟ غزالہ کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اللہ کے لیے مجھ پر اپنی بڑائی جتانا چھوڑ دو۔ تمہاری خود کی شادی ہو گئی تو خامخواہ مجھ پر مسلط ہو رہی ہو؟ میں کوئی 16-17 سال کی لڑکی نہیں ہوں، 30 سال کی ہو جاؤں گی اس سال۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس بدصورت چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی میرے لیے جھولی نہیں پھیلائے گا۔ اس کے لفظ میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بہن اور ماں کے چہرے اس کے کانش لفظوں کی وجہ سے چبھن سے بدلنے لگے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود اذیتی اور خود ترسی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتی تھی، مگر اب تک ناکام رہی تھی۔ رضوانہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، پھر حماد اور احمد تھے، سب سے چھوٹی غزالہ تھی۔ گزشتہ برس ہی بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے غزالہ کی شادی کر دی تھی، کیونکہ اس کے بہت رشتے آ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بڑی کے انتظار میں چھوٹی کی عمر گزر جائے، اور پھر جب تک چھوٹی گھر میں تھی ہر آنے والا اس کو پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ کم عمر بھی تھی اور بڑی کے مقابلے میں زیادہ اچھی اور دلکش تھی۔ مصلحتاً انہوں نے غزالہ کی شادی کر دی تھی، مگر اس کے بعد رضوانہ کا برتاؤ ان سب سے بالکل الگ ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے اور بڑی بہن گھر میں بیٹھی رہے تو کتنا اس کو سننا پڑتا ہے، کتنا لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ اور پھر وہ بہن سے جلنے لگی تھی۔ اس کا گھر آنا جانا اس کو پسند نہیں تھا، بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ غزالہ اس سے ہنس کر بات کرتی تو اس کو وہ ہنسی بہت زہر لگتی تھی، حالانکہ غزالہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شکل و صورت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ رضوانہ خود بھی اتنی بدصورت نہیں تھی، ہاں بس بچپن سے ہی اس کو کچھ بیماری ہو گئی تھی۔ چیچک کے کچھ داغوں نے اس کے چہرے کی رانائی کو ختم کر دیا تھا۔ اس کی رنگت بھی کافی دبی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اگر رشتہ آتا تو وہ ناکام لوٹ جاتا۔ رضوانہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس سے آج بھی یہ ناگوار فریضہ انجام دینا تھا۔ وہ مہمانوں کے سامنے چائے بھی پیش کرنے گئی، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خاص طور پر تیار ہونے کی زحمت نہیں کی۔ جو کپڑے ماں نے اسے پہننے کے لیے کہا وہ اسی طرح ہینگر میں لٹکے رہے، اور ہمیشہ کی طرح وہی ہوا، لڑکے والوں نے معذرت کر لی۔ اس روز گھر میں پھر وہی تماشا ہوا جو ہر بار ہوتا تھا۔ رضوانہ نے جان بوجھ کر کانچ کے برتن توڑ ڈالے، دروازے کو پٹخا اور سب کا بائیکاٹ کر کے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس روز اس نے کھانا نہیں کھایا اور نہ کسی سے بات کی۔ غزالہ کو سخت مایوسی ہو رہی تھی۔ وہ پریشان تھی بہن کی وجہ سے،
घर भी नहीं गई। वो रोज़ बरोज़ चिड़चिड़ी और गसीली होती जा रही थी और घर में ये बात बाइसे तशवीश बनती जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। इस लड़की ने तो हद ही कर दी। इतनी बदमिजाजी इसके अंदर आ चुकी है। शक्लो सूरत ख़राब होती है लेकिन इंसान का इखलाक उसे अच्छा बना देता है। मैं इसके लिए बहुत परेशान हो गई हूँ। स्वाला बेगम तो रूहान सी हो गई। गजाला ने हर मुमकिन तरीके से उसकी दिलजोई की। आपने भी तो हमीदा खाला पर इक्तफा किया, कोई दूसरा जरिया भी तो निकालें। बहुत सारे इरादे हैं, हाँ क्यों ना हम शादी दफ्तर वालों से रुजू करें। उसे नया ख्याल आया और उन्हें भी गजाला का आइडिया बुरा नहीं लगा। ठीक कह रही थी। कितने ही सालों से हमीदा खाला ने उन्हें आसरा दे रखा था। हर बात वो नई उम्मीद और लगन के साथ रिश्ते के लिए आने वालों को खुशामदीद कहती, उनके लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते पानी का एहतमाम करती। नतीजा वही, ढाक के 3 पात। यानी रिजवाना की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी बढ़ती हुई बदमिजाजी से भी खौफ आने लगा था। जल्द से जल्द वो उसके हाथ पीला करके उसके फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहती थी। दरअसल शादी दफ्तर वालों पर एतबार करने से वो बहुत डरती थी। कुछ ये बात भी थी कि वो खुद बहुत घरेलू किस्म की खातून थी और कुछ ये खौफ भी था कि बिल्कुल अनजाने अजनबी लोग कहीं गलत ना निकल आए। हमीदा खाला पर यूं भरोसा था कि वो एक हद तक अपनी तरफ से गारंटी दिया करती थी और फिर ये कि घर के माहौल को भी अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उनसे मुताबिकत रखते हुए रिश्ता लेकर आया करती थी। मगर रिजवाना के नसीब पर तो जैसे ताले लग गए थे। गजाला के हौसला दिलाने पर उन्होंने शादी दफ्तर वालों से रुजू कर लिया, मगर उससे पहले उन्होंने अपने शौहर शफीक अहमद से भी इजाज़त ले ली। उन्होंने भी कुछ पसो पेश के बाद इजाज़त दे दी, क्योंकि दर हकीकत अब वो भी रिजवाना की शादी के लिए परेशान हो गए थे। एक बार फिर नई उमंग, नए हौसले और नई उम्मीद का दामन थाम कर सालेहा हर रोज़ दरवाजे पर निगाहें टिकाए मुंतज़िर सी बैठी रहती कि जाने कब बेटी की ज़िंदगी की खुशियाँ अचानक बदल जाएं। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान मुंतज़िर था। दरअसल रिजवाना खुद उनके लिए आजमाइश बनती जा रही थी। उसका गुस्सा, बदमिजाजी और बेजारियत उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाती थी, लेकिन कुदरत उन पर अब मेहरबान होने वाली थी। अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया था। खिलाफे तवक्को शादी दफ्तर वालों ने लड़के वालों की तरफ से रिश्ते का संदेशा भेजा तो लम्हे भर के लिए सालिहा पर शादी मर्द की कैफियत तारी हो गई। हैरान थी, परेशान थी और खुशी से झूमे जा रही थी। इधर रिजवाना भी ये खबर सुनकर जहाँ बहुत हैरान थी और अपनी जगह वो साकित बैठी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे भी किसी ने पसंद कर लिया है। अगले चंद दिन आपस के मुज़ाकरात में गुजर गए। लड़के की तस्वीर भी खासी माकूल थी। रिजवाना ने भी तस्वीर देखी और रजामंदी जाहिर कर दी। 2 माह के बाद शादी की तारीख रखने पर गौर किया जाने लगा। सालिहा गजाला शफीक अहमद के साथ जाकर लड़के को भी देख आई थी। वो सब बहुत खुश थे, मगर रिजवाना को ये खुशी रास नहीं आई। लड़के वालों ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की थी, मगर वो उनके दाम में आने से बच गए। जिस लड़के से उनको मिलवाया गया था दरअसल वो उनका बेटा था, और जिनकी तरफ से रिश्ता आया था वो साहब खुद 65 साल के थे। वही असल उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर दिखाकर उनको धोखा देने की कोशिश की। जब उसका भाई हम्माद गजाला के शौहर के साथ उनके ऑफिस पहुंचा तो चंद लोगों की निशानदही पर धोखे और फरेब का राज खुल गया। उन लोगों ने भी अनजाने में उन पर यह मेहरबानी की थी, मगर ऑफिस में बैठे लोग वो जानते थे कि वो गंजा आदमी जो कि बहुत बुरा था वो उसका होने वाला शौहर है। बहुत झटका लगा उन सबको। जिस तरह झटपट करके रिश्ता तय हुआ था उसी तरह तोड़ भी दिया गया, लेकिन रिजवाना के अंदर की तोड़ फोड़ आतिश फिशा की तरह उबल कर बाहर आ गई। पहले तो वो जी भरकर चीखी, उठा पटक की, उसके बाद वहीं सबके सामने बैठकर रोई और फिर उसे एक गहरी चुप लग गई। सालिहा को उसे यूं खामोश देखकर हौल आने लगा। वो पहले से भी ज्यादा परेशान और बेचैन, उदास और बुझी बुझी से नजर आई। उसके चेहरे पर रौनक थी, ना उम्मीद की चमक। उसकी हालत देखकर उनका दिल कटने लगा। किसी ने उनको मशवरा दिया कि वो बेटी के रिश्ते के लिए किसी बुजुर्ग से रुजू करें, यानी आमिल से, ताकि उसके रिश्ते पर जो बंदिश की गई है उसका खात्मा हो सके। और ये बात सुनकर उनको यकीन आ गया कि सच में किसी ने उस पर बंदिश करवा दी है। उनको ये बात दिल पर लगी। वो दिन रात इसी फिक्र में उलझी रहती, कहीं से कहीं कोई आमिल मिल जाए और किसी के पास पहुंच जाए। बेटी की फिक्र में वो घर से ऐसी गाफिल हुई कि जैसे उनको किसी और जिम्मेदारी का होश ही नहीं रहा। आंखें जब खुली जब एक रोज उन्होंने उड़ती उड़ती ये खबर सुनी कि उनका बेटा किसी लड़की के चक्कर में है। खबर सिर्फ उनके पास नहीं थी, बाकी आस पड़ोस और मोहल्ले वाले तो ये जानते ही थे।
یہ میں کیا سن رہی ہوں احمر؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ اماں پسند کی شادی کرنا گناہ تو نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو آپ کی اور ابا جی کی دعاؤں کے ساتھ اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ ابا جی سے بات کریں۔ ان کی توقع کے برخلاف احمر نے ان سے بدتمیزی کرنے کے بجائے آجزانہ درخواست کی تو وہ چپ ہو گئی۔ ویسے ماں تھی اس لیے فوراً ہی دل ان کا نرم ہو گیا۔ اب وہ اتنی بھی تنگ نظر نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کی زندگی حرام کر دیتی۔ بہت سوچ کر انہوں نے نپے تلے لفظوں میں شوہر سے بات کی، لیکن وہ اپنے غصے کو قابو نہ رکھ سکے۔ صاحبزادے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عشق کا بخار چڑھ گیا ہے اسے۔ ارے پہلے کچھ ڈر تو تھا، لیکن اب تو بالکل ہی انسان حد سے پار ہو گیا ہے۔ گھر کا ماحول بہت خراب ہونے لگا۔ احمر کی نکلتی جوانی اسے باقی بنا رہی تھی۔ صالحہ دیکھ رہی تھی کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ ایک طرف شفیق صاحب تھے جو کسی طور پر بھی اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں لانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف وہ ان کو رضامند نہیں کر پا رہی تھی۔ اور یہاں پر احمر تھا جو اس لڑکی سے ان کو ملوانا چاہتا تھا، ضد پر لگا ہوا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف اس سے ہی کروں گا۔ سبھی اسے سمجھا چکے تھے، غزالہ نے اور اس کے شوہر نے، اس کے بڑے بھائی نے، یہاں تک کہ رضوانہ نے بھی کوشش کر ڈالی، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ باپ نے اس لڑکی سے نہ ملنے کی قسم کھا لی۔ عجیب تناؤ زدہ ماحول ہو گیا تھا۔ انہی دنوں غزالہ کے ایک دوست کے توسط سے رضوانہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ اس گرما گرمی کے ماحول میں رضوانہ کی اکڑ بھی کچھ کم ہو گئی تھی، یا یہ کہ غزالہ کی دوست اقرا کے دوستانہ مزاج اور اچھے لہجے کا اثر رضوانہ پر ہو گیا تھا۔ اقرا نے شادی سے پہلے گرومنگ کا کورس کیا تھا اور آج کل وہ ایک پارلر چلا رہی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے رضوانہ کو بہت خوبصورت تیار کیا۔ سارا دن لگا کر اس نے رضوانہ پر اتنی محنت کی کہ اس کی مرجھائی ہوئی شکل اور اس کی رنگت کھل اٹھی۔ اقرا کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ مد مقابل کو اپنی باتوں سے منوا لیا کرتی تھی، اور رضوانہ بھی اس کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنے سنورے ہوئے روپ کو دیکھا تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس پر ستم، اس کے ڈھیلے بالوں سے نکلتی ہوئی لٹ اس کے گالوں کو چھوتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور شاید پہلی بار وہ بنا تیوریاں چڑھائے غصے میں اپنے آپ کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ مہمانوں کے آنے میں وقت تھا، اس لیے وہ فرصت سے بیٹھی ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، مگر وقت سے پہلے ہی دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ غزالہ نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ احمر اس لڑکی کو ملوانے کے لیے گھر لایا ہے، اور اس کے بعد وہ گھر نہیں بلکہ میدان جنگ بن گیا۔ شفیق احمد کی باتوں کی گھن گھرج توپ کے گولوں کی طرح بیٹے پر لگی۔ اس گھن گھرج میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب حماد نے یہ اطلاع دی کہ وہ لڑکی ایک ماڈل گرل ہے۔ ہائے افسوس! ارے شیطان، تم نے اپنے بزرگوں اور خاندان کی عزت کو نیلام کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں اپنی پسند پر اختیار ہے، لیکن ماڈل گرل سے شادی کرنا، جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جو سارے زمانے کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے، غیر محرم لوگوں کے سامنے سج سنور کر اپنی نمائش کرتی ہیں، کیسے ہمارے اس عزت والے خاندان میں آئے گی؟ ماڈل گرل، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہاں پر اس کا باپ چیخ رہا تھا، اور یہاں رضوانہ سوچ رہی تھی، کیا وہ کوئی ماڈل گرل نہیں ہے؟ آج وہ ان لوگوں کے لیے تیار ہوئی ہے، کیا پتا وہ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن نمائش تو اس کی بھی ہونے والی تھی۔ ہم ان لڑکیوں کو برا کہتے ہیں جو سج سنور کر لوگوں کے سامنے آ کر اپنی نمائش کرتی ہیں۔ کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی شوقیہ کرتی ہے، لیکن وہ لڑکیاں جو رشتوں کے لیے تیار ہو کر لوگوں کے سامنے سج سنور کر آتی ہیں، کیا وہ ماڈل گرل نہیں ہے؟ اس وقت ان والدین کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت یہ والدین، یہ باپ کدھر چلے جاتے ہیں؟ ان کی عزت کہاں چلی جاتی ہے؟ خاندان کی عزت جو اپنی بیٹیوں کی نمائش کرتے ہیں جانوروں کی طرح۔ کیا کبھی خیال کیا ہے؟ ماڈل گرل، ان کے ایک ایک جملے تکرار کر رہے تھے اس کے ذہن میں۔ اس کا معاف ہو گیا تھا ذہن، کسی دیوانے کی طرح سر پٹکنے لگی۔ اس نے پتھرائی نظروں سے آئینے میں نظر ڈالی۔ سجی سوری ماڈل گرل، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اس میں۔ وہاں تو صرف ایک ماڈل گرل تھی۔ وہ اس لڑکی کو برا کہہ رہے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اپنے ہی گھر میں وہ اپنی بیٹی کو نمائش کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہ تو زمانے کے سامنے اسٹیج پر لوگوں کے سامنے سج سنور کر آتی، اور یہ اپنے گھر میں اپنی نمائش کرنے۔ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب تک یوں ہی لڑکیوں کی عمریں بیتتی رہیں گی، صرف شکل صورت کی وجہ سے، صرف ان کی شکل و صورت کی وجہ سے؟ کیا کوئی کردار کی وجہ سے شادی کرتا ہے؟ کیا کوئی کسی کے اخلاق کی وجہ سے شادی کرتا ہے؟ اس کا غصہ تو اس لیے بڑھا کہ جب اس کی عمر تھی اس وقت کسی نے پسند نہیں کیا، اور جب وہ 30 سال کی ہو گئی تو اب کیا لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں؟ کب تک وہ اس طرح نمائش کے طور پر پیش ہوتی رہے گی؟
वालिदैन ये भूल जाते हैं कि जिन मॉडल गर्ल्स को वो बुरा कह रहे हैं वो तो सामने हैं, लेकिन यहाँ पर माँ बाप अपने घर में अपनी बेटियों की नुमाइश करते हैं गैरों के सामने। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथ,